سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت دامنگیر ہے، 11:22 کے اوپر میں اپنے وقت کا آغاز کر چکا ہوں۔ 15 منٹ کا میرے پاس وقت ہے اور میرے ہاتھ میں کلام پاک موجود ہے، گوجری ترجمہ بدست حضرت علامہ و مولانا مفتی نذیر احمد قادری صاحب قبلہ۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج میں بیان کی ابتدا گوجری سے ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ میں 2-3 باتیں پہلے ابتدا نہ کر دوں۔ میرا اس منبر کے اوپر آج تیسرا خطاب ہے، 2 اس سے پہلے کر چکا ہوں، آج تیسرا موقع ہے۔ گزشتہ 2 میں سے سب سے پہلے میں نے جس موضوع کو لیا تھا وہ تھا عرس کی شرعی حیثیت جی، اور مفتی صاحب ہی کی عنایت سے یہ بڑا نوازتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، یہ تو ہم جوان ہیں، کبھی کبھی کوئی کمی کجی بھی ہوتا ہے تو ہم ان کے بچوں کی جگہ ہیں، ان کو انہوں نے نظر انداز کرنا ہے۔ دوسرا بیان تھا میرا اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت قرآن کی روشنی میں۔ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں اپنے پورے بیان میں کہیں سے کوئی واقعہ پیش نہ کروں۔ زندگی میری کا مشن یہ ہے کہ اس قوم کو یہ بتایا جائے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ قرآن ہے، بے شک سبحان اللہ، جس عقیدے پر تم ہو وہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آج تیسرا خطاب ہے میرا، اور آج کا میرا موضوع ہے جو تبرکات ہم جی اس کی زیارت کرتے ہیں، ان کو چھوتے ہیں، ان کو باعث برکت باعث رحمت سمجھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افروز عظیم ستارے اور آج کی اس محفل کی صدارت کرتے ہوئے حضور ہمارے بیچ میں نمونہ اسلاف یادگار اولیاء حضور باجی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں باجی صاحب سے بہت پہلے سے وابستہ ہوں، جب میں کشمیر میں صوت الاولیاء میں مدرس ہوا کرتا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، اللہ پاک ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تو اللہ کرے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قادر قائم آمین۔ ساری طیب صاحب موجود ہیں، اور یہ جلسہ، یہ آج کا عرس، اس کا انتظام و انصرام جناب چودھری ہارون صاحب قبلہ، ان کے برادر اصغر چودھری زین الدین صاحب، جملہ حاضرین سامعین سب کے تعاون سے مارز وجود میں آیا، اور پھر آپ کی شفقتوں سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ درود حضوری کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب۔ مولانا مظفر صاحب، یہ بڑی بات ہے کہ حضرت آج مجھ سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کا بیڑا بھی پار ہوتا ہے، آمین۔ توجہ رہے سارے احباب کی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جو احباب یہاں آتے ہیں، یہ کیلے سامنے رکھے جا رہے ہیں، لوگ بطور تبرک ان کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم شادرہ شریف جاتے ہیں یا عیش مقام کی سرزمین پہ جاتے ہیں، وہاں چائے پیتے ہیں، چائے پینے کے بعد روٹی بچتی ہے تو بزرگ اٹھا کے اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ اٹھا کے گھر میں روٹی نہیں ہے، روٹی ہے لیکن تبرک کی غرض سے اس کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں۔ آتی ہے بات میں کہ نہیں آتی؟ لوگوں کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ باجی طاہر صاحب قبلہ، حضرت باجی طاہر صاحب قبلہ، حضرت باجی طاہر صاحب قبلہ۔ مہمان تشریف لے آئے انشاءاللہ۔ آپ یہ ناظم صاحب، یہ 2-3 منٹ جو بیچ میں جا رہے ہیں، یہ بھی آپ شامل رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ میرا حق ہے تو اس کو میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ جی ذرا مجھے دیکھیں تو ادھر کیجئے، کیلوں کو بعد میں دیکھیں انشاءاللہ۔ کیلے آپ کو ملیں گے، دن بھر دیکھیں، کل تک دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ،
सारे बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन के ऊपर आए ना जन्नत में, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया पर तशरीफ लाने के बाद एक संदूक जमीन पर उतारा। क्या उतारा? जोर से बोले, क्या उतारा? संदूक। उस संदूक में था क्या? उस संदूक में अल्लाह पाक ने नबियों की तस्वीरें भेजी, बेशक सुभान अल्लाह। सुर्ख याकूत में बंद करके किसी तस्वीरें, नबियों अंबिया की तस्वीरें। क्या भेजा? जोर से बोले, क्या भेजा? अंबिया की तस्वीरें भेजी। जब वो ताबूत जमीन पर आया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक उस तस्वीर में है वो यूं है कि हुजूर हालते क़याम में है, नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर की तस्वीर। रज़ाकार हजरात जितना भी हैं वे लंगर शरीफ के ऊपर चले जाओ। ये जवानों था मेरा पर एक एहसान फरमा, मैं थोड़ी देर बैठ जाएगा। रुक जाओ, छोड़ दे। डिस्टर्ब हो रहे हैं, पानी ना आप लाऊं। ये मुफ्ती साहब को तर्जुमा मेरा कोला, ये समझो पानी ना पी लियो, जो इनकी शफकत है मेरा पर, तुम तो तशरीफ रखो। चलो सारा निजाम खराब हो जाएगा, मकसद कोई नहीं। तवज्जो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन के ऊपर उतरे तो अल्लाह पाक ने क्या भेजा साथ में? एक संदूक। संदूक में है क्या है? अंबिया किराम की तस्वीरें। मेरे हुजूर की तस्वीर इस हाल में है कि हुजूर हालत क़याम में नमाज अदा कर। सुभान अल्लाह। संदूक जब कौम के पास आया तो कौम करती क्या है? मुंतकिल होते हुए हजरत आदम से हजरत शीश यूं मुंतकिल होते हुए आगे आया। बनु इसराइल के पास जब संदूक पहुंचा तो जब बनु इसराइल किसी जंग में मुब्तला होती, उस जंग में जाते हुए उस संदूक को साथ ले जाते। संदूक को क्या करते? साथ ले जाके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते और दुआ में ये कहते कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो इस संदूक के सदके से, इसके वसीले से हमें फतह अता कर। सुभान अल्लाह। इस संदूक के वसीले से हमें क्या कर? जब बनु इसराइल के पास आया तो उस संदूक में कुछ इजाफा हो गया। इजाफा क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा उतारा तो वो इस संदूक में रख दिया। आयत का तर्जमा आप करूंगा मैं, बात समझ में आ जाएगी तो फिर बात बनेगी। और ये दूसरे पारे की आयत नंबर 248 है। आयत नंबर कितनी है? जोर से बोलो, कितनी है? सच्ची हिकायत का वाकया, किसी आम किताब का वाकया, ये किसका वाकया है? कुरान। बनु इसराइल के पास जब संदूक पहुंचा तो बीच में उन्होंने क्या रखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, और साथ में समझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी चप्पल मुबारक भी उसी में रखते। सुभान अल्लाह। वो जो तख्तियां थी तौरात की, जिनके ऊपर तौरात शरीफ लिखा हुआ था, वो तख्तियां भी उसी संदूक में। अब कितनी चीजें हो गई? एक वो अंबिया इकराम की तस्वीरें जो आसमान से उतरी थी, दूसरा क्या? हजरत तौरात शरीफ की क्या तख्तियां, कितनी हो गई? दो। तीसरी चीज क्या आ गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इमामा। चौथा क्या आ गया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पलें। चप्पल नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लोग ये ना समझे कि नालेन कोई अलग चीज है। नालेन और चप्पल एक ही चीज है, लेकिन जब चप्पल की निस्बत किसी नबी से हो जाए, आप कोई चप्पल नहीं उसको कहता, आप उसको नालेन शरीफ कहते हैं। बेशक आती है बात में कि नहीं आती? अब ये चीजें आ गई उस संदूक में, जिस संदूक में हजरत मूसा की चप्पल है, जिस संदूक में हजरत मूसा का इमामा है, जिस संदूक में हजरत मूसा का जुब्बा है। जब जंग लगती है, एक तरफ तलवारें हैं, दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम उस संदूक को अपने साथ लेके आगे आगे चलते हैं। अगर आज के दौर में लोग कहते हैं ना ना, ये लोग बड़ी कहानियों की बातें करते हैं, तबर्रुक का क्या है, ये भी खाना वो भी खाना, ये तार खाना जायज नहीं, ये जायज नहीं। मैंने कहा अगर ये जायज नहीं तो बता फिर जिस संदूक के अंदर मूसा का खाली चप्पल है, तुम क्यों नहीं कहते कि इस चप्पल के सदके से दुआएं कबूल नहीं होती? तुम कुरान का इनकार क्यों करते हो? मैं कहता हूँ लोगों, जिस चप्पल मूसा की वजह से अगर दुआएं कबूल हो सकती हैं, जिस मूसा को नबूवत मेरे नबी के सदके से मिली है, उस नबी के वसीले से भी दुआएं कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आती है बात में कि नहीं आती? आप समझना बात। यहाँ रुक कर एक बात मैं और करूं,
بات کا تعلق تھوڑا سا سیاست سے، اگر کوئی کھینچے گا نہیں میری بات کو تو بات بن سکتی ہے۔ وادی کے اندر جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ قوم نے اولیاء کرام کا دامن چھوڑ دیا۔ یہ بھی قرآن کی آیت پڑھوں گا تو بات بآسانی سمجھ آ جائے گی، اس لیے کہ وادی کشمیر 1.25 لاکھ اولیاء کرام کا مرکز ہے۔ کتنوں کا مرکز ہے؟ 1.25 لاکھ اولیاء کرام کا مرکز ہے۔ اور یہ جو آج پڑھے لکھے جاہل اولیاء کرام کے خلاف آوازیں کھولتے ہیں، جب کھولتے ہیں تو پھر رب کا قہر نازل ہوتا ہے۔ رب کا قہر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ بات کہاں سے؟ اس کو بھی سمجھے قرآن سے۔ سوچو، صندوق پہنچ گیا کس کے پاس؟ بنو اسرائیل کے پاس۔ کہاں سے چلتا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے چلتا ہوا کہاں پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنو اسرائیل کے پاس۔ جب بنو اسرائیل کے پاس صندوق پہنچا تو پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصہ بنو اسرائیل صراط مستقیم پر رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر قائم رہی۔ کچھ عرصہ گزرا تو قوم اپنے اسلاف کے طریقے کو، دین موسیٰ کو چھوڑنے لگی۔ دین موسیٰ کو کیا لگی کرنے؟ جب چھوڑنے لگی تو اللہ پاک نے ان سے اس تابوت کو چھین لیا۔ اس تابوت کو کیا کیا؟ اسی لیے جب کوئی قوم اولیاء کرام کے خلاف بھونکنے ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی اولیاء کرام کی رحمتوں، برکتوں کو، اس سائے کو اس قوم سے کیا کرتا ہے؟ جب چھین لیا تو آج بھی جو حالات ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ اولیاء کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے۔ توجہ رکھنا میری بات کی طرف۔ جب قوم بگڑ گئی تو بگڑنے کی وجہ سے حالات یہ بنے کہ قوم جالوت کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا۔ جب قوم جالوت مسلط ہو گئی تو مسلط ہونے کے بعد قوم جالوت نے تابوت کو چھینا اور چھین کے لے کر چلے گئے۔ جب چھین کے لے کر چلے گئے تو لے کے جانے کے بعد جس جگہ قوم جالوت کچرا پھینکتی تھی اس جگہ اس صندوق کو دفن کر دیا۔ صندوق میں تھا کیا؟ انبیاء کرام کی تصویریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چپلیں۔ جب دفن کیا تو قوم عمالقہ نام تھا، اس گندی جگہ دفن کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس جالوت کی قوم عمالقہ کی 5 بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ 5 بستیوں کو کیا کر دیا؟ جب ہلاک کر دیا تو قوم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حالات غلط ہو گئے، ہم نے صندوق کی بے حرمتی نہیں کرنی تھی۔ صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ہمارے اوپر عذاب آ گیا۔ اس عذاب آنے کی وجہ سے انہوں نے صندوق کو نکال کے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 بیل جوڑے اور ایک بیل گاڑی بنائی، اس کے اوپر صندوق کو رکھا اور رکھنے کے بعد ان بیلوں کو ہانپ دیا۔ ان بیلوں کو کیا کیا؟ کہا کہ جہاں چاہیں صندوق کو لے کے جائیں، ہمارے پاس سے چلا جائے، اس لیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کیا ہو گیا؟ ادھر بنو اسرائیل تنگ آ گیا جنگوں سے۔ جہاں بھی جنگ ہوتی پہلے اللہ پاک فتح عطا فرماتا تھا، کس کی وجہ سے؟ اس تبرکات کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جبے کی وجہ سے، تورات کی تختیوں کی وجہ سے، حضرت ہارون علیہ السلام کے جبے کی وجہ سے۔ اب جب وہ صندوق چلا گیا تو اب قوم کے اوپر جب عذاب ہوئے تو قوم پریشان ہو گئی۔ پریشان ہونے کے بعد اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ایسی مہربانی فرمائیں کہ ہم میں سے کسی ایک بندے کو ہمارا بادشاہ بنا دیں۔ ہم میں سے کسی ایک بندے کو ہمارا کیا کر دیں؟ بادشاہ بنا دیں، تاکہ یہ جو جنگوں سے ہم مارے ہوئے ہم بچ جائیں۔ اب قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنیں۔ جب یہ حالت ہوئی نا تو پھر قوم حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچی، جا کے کہا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا لوگوں سنو، تم اپنے بیچ میں ایک بادشاہ چاہتے ہو، اللہ پاک نے تمہارے لیے اس طالوت کو اللہ نے تمہارا بادشاہ بنا کے بھیجا، تم اس کو اپنا بادشاہ مان لو۔ اپنا کیا مان لو؟ حضرت طالوت کا طالوت نام اس لیے تھا کہ یہ قد کے بہت لمبے تھے، قد کے بہت لمبے ہونے کی وجہ سے نام کیا تھا؟ طالوت۔ یہ تھے حضرت بنیامین علیہ السلام کی نسل میں سے۔ جب ان کو بادشاہ بنایا تو اب قوم نے دوسرا اعتراض کیا، قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ کہنے لگے
اگر بادشاہی بنانا ہے تو کسی پیسے والے کو بناؤ. کس کو بناؤ؟ پیسے والے کو. ہم بڑے بڑے اونچے خاندانوں سے ہیں, ہم میں سے کسی کو بناؤ. جب یہ اعتراض کیا قوم نے کہ نہ تو اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے, نہ یہ کسی اونچے گھرانے سے ہے, یہ ہمارا بادشاہ. جب یہ اعتراض کیا تو پھر حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا. قرآن کہتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. فرمانے لگے لوگو اس کو میں نے تمہارا بادشاہ نہیں بنایا. ان اللہ اصطفاہ علیکم, اس کو اللہ پاک نے چن کے بھیجا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا بادشاہ ہے. یہ میری پسند نہیں ہے, یہ کس کی پسند ہے؟ آگے ایک جواب دیا, کہا بادشاہت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ کہا ایک یہ ہے وزادہ بسطۃ فی العلم, ایک علم کی ضرورت ہے تو اس کے پاس علم بھی ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ والجسم, دوسری ضرورت ہوتی ہے بہادری کی, طاقت کی, جسم کی. اللہ پاک نے اس کو علم بھی دیا ہے, جسم بھی دیا ہے. لہذا تمہارا بادشاہ یہ ہے. تمہارا بادشاہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے جب یہ ہوا تو اب قوم کہنے لگی اگر ایسا ہے تو پھر بتاؤ کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی نشانی بتاؤ. بس یہ میں وضاحت کر دوں تو بات ختم. میں نے وضاحت کر دی, خیر ترجمہ کروں گا. کہنے لگے اگر اللہ پاک نے اس کو ہمارا بادشاہ بنایا ہے تو اس کی بادشاہت کی ہمیں کوئی کیا کرو, نشانی. کوئی کیا کرو. شاباش, اسٹیج سے آواز آئی تو بات بنی. مولانا مظفر صاحب کی بڑی اونچی بات ہے, بولتے ہیں چلو کوئی بات نہیں. اگر اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا تو ہمیں کیا کرو, کوئی نشانی. حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے. اللہ پاک وسعت علم والا ہے. لیکن اگر تم نشانی مانگتے ہو تو وہ یہ ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. کہا لوگوں اگر نشانی مانگتے ہو, نشانی یہ ہے وہ جو تابوت سکینہ تم سے چھن گیا ہے تمہارے برے کاموں کی وجہ سے, کہا وہ تابوت اللہ پاک تمہیں واپس عطا فرما دے گا. وہ تابوت کیا کرے گا؟ میں جو بتانا چاہتا ہوں بس ودن شارٹ برس 2 منٹ میں میری بات ختم ہو جائے. اللہ پاک نے تابوت کو ڈیفائن کیسے کیا ہے, یہ تابوت سکینہ ہے. قرآن نے کیسے ڈیفائن کیا؟ فرماتے فیہ سکینۃ من ربکم, وہ تابوت ایسا ہے جس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے. تمہارے دلوں کا کیا ہے؟ زور سے وہ تمہارے دلوں کا. ہم کیا سنتے تھے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اور سکون کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. جہاں اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے وہاں اللہ کے نبیوں کی نالین میں بھی اللہ پاک نے دلوں کا سکون رکھا ہے. وہاں اللہ کے نبیوں کے سکون میں بھی اللہ پاک نے دل کا سکون رکھا ہے. وہاں اللہ کے ولیوں کے اماموں میں بھی اللہ پاک نے دل کا سکون رکھا ہے. اور سنیں قرآن نے آگے پھر مزید وضاحت کر دی. فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم, اس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے. سکون کیسا ہے؟ فرمایا وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, جو آل موسیٰ علیہ السلام کی آل ہے اور جو ہارون کی آل ہے, اس کی بچی کھچی چیزیں اس صندوق میں موجود ہیں. اس میں اس کی بچی کھچی چیزیں کیا ہیں؟ اس صندوق میں موجود ہیں. ہم بھی کہتے ہیں غوث اعظم کی بچی کھچی چیزیں ہمارے لیے باعث ثبات میں ہے, ہمارے دلوں کا سکون ہے. ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بچی کھچی چیزیں ہمارے دلوں کا سکون ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے, اور ہم ان کے وسیلوں سے دعائیں کرتے بھی ہیں. اللہ پاک قبول بھی فرماتا ہے. یہ جو اسٹیج ہے بڑا پیارا اسٹیج ہے. اللہ پاک اس کو قائم دائم عطا فرمائے. اللہ پاک اس مجمع کو کامیاب فرمائے. میرے بولنے میں کوئی کمی کجی کوتاہی رہی اللہ پاک معاف فرمائے, اور وقت میں اگر 1-2 منٹ کا اضافہ ہو چکا ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. 2 منٹ اوپر ہوئے, 3 منٹ میرے باجی صاحب نے ضائع کیے تھے. اللہ پاک ان کا بیڑا پار فرمائے.